بسم اللہ الرحمن الرحیم الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے اسلامی دینی بھائیوں اور میری آواز سن رہی ملت کی قابل احترام پردہ خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی، بزرگی، کبریائی لائق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین کی ذات واحد، جو کہ اس کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مربی ہے، منزل ہے، مدبر ہے. درود و سلام اس کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم اسلامی دینی بھائیوں، آج کے اس پروگرام کے موقع پر جس موضوع پر میں آپ کے سامنے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع میرے دل کے بہت ہی قریب ہے. وہ موضوع میری دنیا ہے، میری آخرت ہے، اور سچ پوچھے تو ہر مسلمان، ہر مومن بندے کی وہ دنیا ہے اور آخرت ہے. بہت ہی اہم موضوع ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے، ہماری آخرت سے بڑا ہی گہرا ہے. وہ موضوع ہے استغفار کے فوائد، استغفار کی فضیلت، اس کے ثمرات اور استغفار کے کیا کیا نتائج ہیں جو ہمیں زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. بھائیوں، یہ بات تو طے ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. کوئی انسان لاکھ کوشش کرے، لاکھ چاہے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی جرم نہ ہو، تو یہ ناممکن شے ہے. لہذا وہ اگر انسان ہے تو غلطی کا ہونا، گناہ کا ہونا کہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے. کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا. لہذا کسی بھی انسان کو اس کی غلطی پر اس وقت تک ملامت نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی کا استغفار کرتا رہے. بلکہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو سب سے بہتر قرار دیا جو غلطی کرنے پر استغفار کرتا رہتا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ساری اولاد گنہگار ہے. سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد رب سے استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. لہذا کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ اس وقت تک جرم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی اس سے توبہ استغفار کرتا رہے. اگر آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس پر ڈٹا رہتا ہے، مصر رہتا ہے، اس سے باز نہیں آتا، لوٹتا نہیں، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اس کا وہ گناہ جرم کے دائرے میں آ جاتا ہے، وہ آدمی مجرم قرار پاتا اللہ کے. لیکن کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں فوراً اللہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے،
استغفار بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے اس کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا اگر یہ امت غلطی نہ کرے تو میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو غلطی کرے گی، غلطی کرنے کے بعد توبہ استغفار کرے گی۔ لہذا غلطی کرنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی فطرت میں شامل ہے، کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اور کسی کو بھی کسی غلطی پر ملامت اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ آدمی توبہ استغفار کرتا رہے۔ بھائی استغفار کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں، استغفار کی بڑی اہمیتیں وارد ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اگر دیکھا جائے تو غلطی گناہ ایک بیماری ہے تو استغفار اس کا علاج ہے، غلطی گناہ ایک جرم ہے تو استغفار اس سے معافی کا پروانہ ہے۔ استغفار کی اہمیت اگر دیکھنی ہو تو اس زمین کی سب سے مقدس ہستی، بلکہ زمین کی جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں انبیاء کرام کی ہستیاں، انبیاء کرام کی شخصیات جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر ٹینشن میں، ہر پرابلم میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں استغفار کو لازم پکڑا۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں، انبیاء کرام جو آدم علیہ السلام سے جن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، سارے کے سارے انبیاء نے ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں گے، دراسہ کریں گے، ان کی زندگیوں میں یہ چیز کامن طور پر پائی جائے گی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، کسی مسئلے میں وہ پریشان ہوتے تھے تو اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، زندگی میں چین کے لیے، قرار کے لیے وہ ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمائی۔ آدم علیہ السلام جن کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا کو آباد کیا، اللہ نے جنت میں انہیں ٹھہرایا اور کہا آدم فلا درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، اس نے گمراہ کیا اور آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی اور رب کے منع کردہ درخت کے پھل کو انہوں نے چکھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نافرمانی کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال کر کے زمین پر پہنچا دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب انہیں احساس ہوا، ان کو لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی نعمت مجھ سے چھین لی گئی، ہو نہ ہو غلطی میری تھی، ہو نہ ہو گناہ میں نے کیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے، اس بے قراری کو دور کرنے کے لیے رب سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، کہا رب العالمین پروردگار عالم میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، مجھے مغفرت نہ دی، میرے استغفار کو تو نے قبول نہ کیا، اللہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تو آدم ہے، نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا، ایک نئی دنیا آباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ رب العالمین نے عذاب بارش کی شکل میں نازل فرمایا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا۔ کون سا باپ ہو کہ جس کے دل پر یہ پتھر بن کر نہ برسے کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جائے، اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں ہو جائے۔ یہ انسانی فطرت کا حال ہے، انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ اپنوں کو دیکھتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کے دل میں غم اس کے دل میں دکھ و درد کا جوش مارنے لگتا ہے۔ ہر باپ کی یہ فطرت ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا، اپنے بیٹے سے کہا کہ اے نور نظر، لخت جگر، آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کی رحمت آئے گی اور تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گی، آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹا تھا کافر، وہ اسلام لانے سے رہا اور اس کا ایمان چونکہ اللہ پر نہ تھا، اس نے کہا فلا چیز پھر جا کر کے میں پناہ لے لوں گا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کا بیٹا سمندر کے حوالے ہو گیا، اس پانی کے حوالے ہو گیا اور ڈوب گیا۔ چنانچہ باپ کی جو فطرت ہو سکتی ہے، اپنے بیٹے کے تئیں جو تڑپ ہو سکتی ہے، وہی تڑپ نوح علیہ السلام کے دل کے اندر پیدا ہوئی۔ کہا جیتے جی
تو اپنے بیٹے کو میں بچا نہ سکا، کیا پتا قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سفارش کر کے بخشوا لوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ پروردگار عالم انہ کان من اہلی، اللہ تعالی وہ میرے خاندان میں سے تھا، پروردگار عالم میرے خاندان کا حصہ تھا، میرے وجود کا حصہ تھا، اللہ تعالی اگر تو نے میرے بیٹے کو معاف نہ کیا، پروردگار عالم تیرا وعدہ ہے تو میرے خاندان کو بچائے گا۔ اللہ رب العالمین بجائے اس کے کہ نوح کی دعا کو قبول کرتے، ان کے استغفار کو ان کے کافر بیٹے کے حق میں قبول کرتے، اللہ رب العالمین نے نوح کو ایسے ڈانٹ پلائی اور کہا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ڈانٹا اور کہا نوح آئندہ ایسی کسی بات کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کو جب احساس ہوا، پریشان ہو گئے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے جو نسخہ اپنایا اسے استغفار کہا جاتا ہے۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کا طریقہ اپنایا، کہا پروردگار عالم میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام باتوں سے جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری مغفرت نہ فرمائی، میرے استغفار کو قبول نہ کیا، پروردگار عالم میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کی تو مجھے معافی دے دے، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے۔ یہ نوح جیسے پیغمبر جنہوں نے رب کی دعوت کو 950 سال تک زمین میں پھیلاتے رہے، ایسے پیغمبر نوح نے بھی استغفار کی اہمیت کو سمجھا، اس کو لازم پکڑا اور اپنی پریشانیوں کو رفع دفع کرنے کے لیے استغفار کا نسخہ اپنایا۔ اس کے علاوہ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل کہا، اپنا دوست قرار دیا، انہوں نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربا ہمیں تو بخش دے، ہمارے والدین کو تو بخش دے، اہل ایمان مرد اہل ایمان خواتین کو تو بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر نے بھی استغفار کے نسخے کو اپنایا، استغفار کو لازم پکڑا۔ اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں استغفار کرتے رہو، استغفار کے ذریعے سے اللہ تمہیں زمین میں بادشاہت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری خوشیاں لوٹائے گا، زندگی میں چین ملے گا، سکون ملے گا، قرار ملے گا، اطمینان بخش زندگی ملے گی، غم دور ہوگا، دکھ ختم ہوگا، اے لوگ استغفار کرتے رہو۔ اس کے علاوہ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم والوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ والے بن جاؤ، یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہے، نہ کسی کی قبر کا طواف جائز ہے، نہ کسی سے اللہ والی محبت کرنا جائز ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں جو کچھ تم سے ہوا ان کے لیے تم استغفار کرتے رہو۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے استغفار، اپنے رب سے قریب ہونے کا، اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کا جو نسخہ اپنایا وہ استغفار کا نسخہ تھا۔ بھلے استغفار کی اہمیت دیکھنی ہو تو سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے پاک پروردگار عالم میرے گناہوں کو تو بخش دے، مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو بادشاہت سرزمین پر کسی انسان کو تو نے نہ دی ہو۔ اور دیکھیے اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، انہوں نے مغفرت استغفار کا ذریعہ بنا کر کے رب سے زمین کا سب سے بڑا خزانہ بادشاہت کی شکل میں مانگا۔ اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی کہ جن کی بادشاہت نہ صرف انسانوں تک محدود تھی بلکہ جناتوں پر حکمرانی کرتے تھے، پرندوں پر حکمرانی کرتے تھے، جانوروں پر حکمرانی کرتے تھے، ہواؤں پر حکمرانی کرتے تھے، جدھر جانے کی چاہت ہوئی ہوا سے کہا ہوا نے پہنچا دیا، جن جو کام کرنا چاہا جنات سے کہا
جنات نے پورا کیا. ایسے بادشاہ اللہ نے ان کا تھا کہ استغفار کا ذریعہ انہوں نے اس کو اپنا رسخت بنایا. بھائی استغفار کی اہمیت دیکھنی ہو تو ہم سب کے نبی جو کہ سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، جنہیں اللہ نے زمین کی سب سے مقدس ہستی بنایا، اللہ نے ان کو تعلیم دی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے محمد لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرتے رہو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو. اور اللہ رب العالمین نے زندگی کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ فَسَبِّحْ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے محمد آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں. بھائیو یہ مغفرت ہے، یہ استغفار ہے جس کی اہمیت کوئی اور نہیں بلکہ زمین کی سب سے مقدس ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس تعلیم کو ایسا اپنایا کہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں سنو واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں لوگوں سنو میں وہ آدمی ہوں جنہیں اللہ نے معصوم الخطا قرار دیا ہے، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن میرے استغفار کا عالم یہ ہے لوگوں سنو ایک دن میں 70 سے بھی زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. سبحان اللہ، 70 سے بھی زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خاتم النبیین رحمت للعالمین کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اس سے استغفار کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اور بھائیو استغفار کی اہمیت جاننا ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا استغفار وہی لوگ کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں. جو مومن ہیں استغفار ان کا طغرہ امتیاز ہوا کرتا ہے، ان کا وصف خاص ہوا کرتا ہے، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے غلطی کرتے ہیں فوراً اپنے رب سے استغفار کر لیتے ہیں، معاملہ وہی کا وہی رفع دفع کروا لیتے ہیں، میدان محشر تک اس کو ادھار نہیں چھوڑتے ہیں، قیامت تک اس کو ادھار نہیں چھوڑتے ہیں. جب بھی گناہ ہوا، کوئی جرم ہوا، کوئی غلطی ہوئی، فوراً اپنے رب کے سامنے رجوع کر کے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا اور اپنے گناہوں کا رفع دفع کروا لیا. اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ نے کہا اے ایمان وہ ہیں جب بھی ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اپنے رب سے رجوع فوراً کرتے ہیں اور استغفار کو لازم پکڑتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا اہل ایمان وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد اپنے رب سے استغفار کر کے اپنا معاملہ ختم کروا لیتے ہیں. لہذا گناہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر پڑے رہنا غلط ہے. گناہ کرنا، گناہ ہونا، غلطی ہونا یہ انسانی فطرت کے اندر شامل ہے. اگر انسان اس گناہ پر ڈٹا رہے تو وہ گناہ قابل ملامت ہے، قابل ملامت ہے، اس گناہ کی سزا دی جائے گی. لیکن انسان سے اگر گناہ ہوتا رہے اور انسان استغفار کرتا رہے تو رب العالمین کے یہاں وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے وہ. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو بشارت دی، ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جو دنیا میں استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے کہا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا یوم القیامہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو کل میدان محشر میں اپنے نام اعمال کے ہر پیج پر استغفار کو دیکھے گا. بشارت اس آدمی کے لیے، وہ آدمی خوش ہو جائے. اس آدمی کے لیے اللہ نے جنت میں جگہ تیار کر رکھی اس آدمی کے لیے جو کل میدان محشر میں اپنے نام اعمال کے ہر پیج پر استغفار کو دیکھے گا. کیا پتہ چلا؟ اگر
استغفار دکھلائے گا اور اللہ کی بشارت ہمیں حاصل ہو جائے گی، نبی کی بشارت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بھائیو، یہ استغفار کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ اب آئیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس استغفار کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے، جس استغفار کو اتنا بڑا مقام دیا گیا کہ انبیاء کرام بھی ان کا تغرہ امتیاز رہا، وہ خاص ان کی عادت رہی کہ وہ ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ آخر فائدے کیا ہیں؟ کون سے فائدے ہیں استغفار کے کہ انبیاء کرام بھی اس کو اپنایا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فوائد ذکر کیے ہیں استغفار کی، جو دنیا میں بھی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی حاصل ہونا طے ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، جو آدمی استغفار کرتا ہے وہ قابل تعریف ہے، لائق تحسین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف اپنے قرآن کے اندر کرتا ہے۔ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی جو استغفار کرتے ہیں، کیسے لوگ قابل تعریف ہے، لائق تحسین ہے، لائق مدح و ثنا ہے، جو استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ نے کہا، پہلے اللہ نے اسے بیان کیا کہ اللہ کے یہاں عقل مند وہ لوگ ہیں الصابرین، جو صبر کرتے ہیں، جو تقدیر کا شکوہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر حلال و حرام کی تمیز کو ختم نہیں کرتے، اسلام سے سمجھوتا نہیں کرتے، ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ ان کی امیدیں اللہ پر مزید وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا، آدمی اگر صبر کرے، ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ صبر کر اسے جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب خوشیاں آتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا اگر آدمی صبر کرتا ہے تو ایسے صورت میں اللہ رب العالمین کا مقرر بندہ بن جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آٹھویں صدی کی بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ آدمی کی زندگی میں جب تکلیفیں آتی ہیں اس وقت اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے آدمی کے پاس، کہ آدمی صبر کر کے اپنے رب کو اپنا قریبی بنا سکتا ہے، وہ رب کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا صبر کرتے رہیں۔ اور صبر کہاں سے پیدا ہو؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیفیں ان کی زندگی میں آتی تھی، کتنے بڑے مسائل ان کی زندگی میں آتے تھے، لیکن صبر کا دامن ان کے اس ہاتھوں سے چھوٹتا نہ تھا۔ زندگیاں تباہ ہو گئی، اسی زمین پر رہتے رہتے قتل کر دیے گئے، لیکن ایمان پر صبر کرتے ہوئے، ایمان پر باقی رہتے ہوئے انہوں نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑ دی۔ بھائی، ایک مومن جب صبر کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مومن کے جسم میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کانٹے کے چبھن کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک کانٹے کے چبھن کا یہ عالم ہے کہ آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں تکلیفوں کا پہاڑ ہو، پریشانیوں کا پہاڑ ہو، اس کی زندگیوں میں کس قدر اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہے۔ تو استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے تعریف بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا صابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صبر کرتے ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ الصادقین، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشوت کھا کر کے جھوٹ نہیں بولتے، حرام و حلال کی تمیز کو ختم نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ سچ کا دامن پکڑے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے یہاں قابل تعریف ہے۔ والمنفقین، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بارگاہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، فقیروں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے یہاں قابل تعریف ہیں۔ اور اللہ نے کہا والقانتین، جو رب کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے یہاں قابل تعریف ہیں۔ والمنفقین والمستغفرین، جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، یہ قابل تعریف ہے۔ تو یہ استغفار کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ قابل تعریف بن جاتا ہے وہ بندہ، لائق تحسین بن جاتا ہے وہ بندہ جو اپنے رب سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو شمار کروانا ہے، اللہ کے یہاں تعریف کروانی ہے، آسمانوں پر اللہ کے یہاں تعریف کروانی ہے، تو استغفار کرتے رہیں۔
استغفار کو لازم پکڑے. استغفار کا جو پہلا فائدہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم خطا ہوں, مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے یا مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو معصوم خطا بنایا ہی نہیں. تو گناہ کا صدور ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے. لہذا انسان کے پاس گناہوں کا پہاڑ ہو سکتا ہے. ان گناہوں کے پہاڑوں کو, اس پہاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے کہا استغفار کرتے رہو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو استغفار کرتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو وہ غفور پاتے ہیں, یعنی اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے, درگزر کرتا ہے. بھائی استغفار کے اور بہت سارے فائدے ہیں. مثلا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, زندگی میں کوئی ٹینشن ہو, کوئی پریشانی ہو, مال کا مسئلہ ہو, پیسوں کا مسئلہ ہو, اولاد کا مسئلہ ہو, یا زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ استغفار کرتے رہیں, کوششیں کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل آپ کے ہاتھوں میں تھما دے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اور مشہور تابعی گزرے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے زمانے کے امام, میرے پاس ایک باغ تھا, اس باغ کے پھلوں پر میرا اور میرے خاندان کا گزارا تھا. ان پھلوں کو بیچ کر کے میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا. آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ زمانے کے امام باغ کے سارے درخت ختم ہو گئے, پھل کا مسئلہ تو دور کا رہا, ایک پتا بھی اس پر نہیں بچا, سارے کے سارے درخت, سارا کا سارا باغ ویران ہو گیا. اب میں کیا کھاؤں گا, اپنے اہل وعیال کو کیا کھلاؤں گا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ جا اور استغفار کرتا رہے, جا اور استغفار کرتا رہے. کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے زمانے کے امام, ہماری شادی کو کئی سال بیت گئے ہیں, کئی سال گزر گئے ہیں, اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں, ہمارے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہو رہا, ہمارے کوئی وارث نہیں آ رہی. اے زمانے کے امام, ہماری بھی خواہش ہے کہ ہماری بھی اپنی کوئی اولاد ہو, ہماری بھی اپنی کوئی, ہمارا بھی اپنا کوئی وارث ہو جو ہمارے نسل اور خاندان کو لے کر کے آگے چلے, کوئی علاج بتلا دیجیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ استغفر اللہ, جا اور میاں بیوی دونوں مل کر کے اللہ سے استغفار کرے, اللہ سے مغفرت طلب کرے, اللہ تیرے مسائل کو حل کر دے گا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا زمانے کے امام کو علاج بتلائیے, مویشی مر رہے ہیں, قحط سالی سے پورا علاقہ جوجھ رہا ہے, بارش کا نام و نشان نہیں, سوکھا پڑا ہوا ہے, غلے اگے نہیں, پیدا نہیں ہوئے, ہم کیا کھائیں گے, جانوروں کو کیا کھلائیں گے, ندیوں سے پانی ختم ہو گئے, پوکھرے سے پانی ختم ہو گئے, جانور پیے کے کیا, مویشی مر رہے, خاندان تباہ ہو رہا. اے زمانے کے امام کو علاج بتلا دیجیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جاؤ اور پورا علاقہ مل کر کے اللہ سے استغفار کرے. چنانچہ ان کے درس میں بیٹھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پوچھا کہ استاذ آپ کے پاس کئی لوگ آئے, ان کے مسائل الگ تھے, ان کی تکلیفیں الگ تھی, ان کی مصیبتیں الگ تھی, ان کی پریشانیاں الگ تھی, اور آپ نے سب کا علاج استغفار بتلایا کہ جاؤ اور استغفار کرتے رہو. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں سنو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میرا اپنا اختراع نہیں ہے, یہ میں نے اپنے دل سے نہیں کہا, یہ میری اپنی سمجھ اور سوچ کا اختراع نہیں ہے, بلکہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اس رب کی جانب سے کہا ہے جس رب نے یہ حالات پیدا فرمائے ہیں. خود اس رب نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. خود اللہ نے کہا لوگوں استغفار کرتے رہو, اللہ موسیٰ بارش برسائے گا, قحط سالی سے نجات دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اگر مال کا مسئلہ ہے تو مال کے مسئلے کو اللہ ختم کرے گا, اولاد کا مسئلہ
استغفار کے اتنے بڑے فائدے بیان کیے ہیں کہ استغفار کرنے کے نتیجے میں اگر آپ کے مال کے اندر کمی آ رہی ہے، مال میں برکت نہیں نظر آ رہی، استغفار کرو، تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ تمہارے مال کے اندر برکتیں نازل فرمائے گا۔ استغفار کرتے رہو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ استغفار کرتے رہو، اللہ تمہیں زمین میں بادشاہت عطا کرے گا، بڑے سے بڑا خزانہ تم کو عطا کرے گا۔ بھائی استغفار کے فائدے ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، لہذا استغفار کرنے سے یہ فائدے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ضرور بضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ استغفار دلوں کے لیے علاج ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے کالا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اگر وہ استغفار کر لیتا ہے وہ نقطہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ استغفار نہیں کرتا وہ نقطے پہ نقطہ اس پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا وہ گوشت، وہ دل کا ٹکڑا کالا ہو جاتا ہے، اور کسی کو پتہ کرنا ہو کہ اس کا دل سیاہ ہے کہ نہیں سیاہ ہے، دیکھو اپنی جانچ کرو، اپنا امتحان لو، تمہارا دل نمازوں میں لگ رہا کہ نہیں لگ رہا۔ اگر آپ کا دل نمازوں میں نہیں لگ رہا تو آپ کا دل کالا ہو چکا ہے، نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا، دل کالا ہو چکا ہے، ایمان پر رہتے ہوئے زندگی اچھی نہیں لگ رہی، دل کالا ہو چکا ہے، آپ کا دل حرام کاری کی طرف بھاگ رہا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، سودی کاروبار میں آپ کا دل لگ رہا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، جھوٹ بولنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، چوری کرنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، زنا کرنے میں آپ کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، دل کالا ہو چکا ہے، مارکیٹ جاتے ہوئے اپنی نظروں کو زناکاری کی طرف بھاگتے ہوئے آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کا دل کالا ہو چکا ہے، رب سے رونے کا دل نہیں کہہ رہا تو آپ کا دل کالا ہو رہا ہے، عبادات سے بھاگ رہے ہیں، دل کالا ہو چکا ہے، زکات دینے سے بھاگ رہے ہیں، دل کالا ہو چکا ہے، رمضان کے روزے رکھنے سے بھاگ رہے ہیں، دل کالا ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو آزماؤ، اپنا امتحان لو، کس کا دل کالا ہوا ہے، کون ہے ہم میں وہ جو نمازوں کو پیچھے رہتا ہے، ایمانیات پر عمل کرنے سے پیچھے رہتا ہے، اسلامیات پر عمل کرنے سے پیچھے رہتا ہے، اللہ کی قدرت کو جاننا نہیں چاہتا، اللہ کو پہچاننا نہیں چاہتا، اللہ کی رحمت کی خواہش نہیں کرتا۔ لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے، ہم نے اللہ کو جانا نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا دل کالا ہو چکا ہے۔ بھائی اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے، اللہ وہ ہے جس نے زمین کے چپے کو پیدا کیا، ذرے کو پیدا کیا، دنیا میں نہ جانے سینکڑوں ہزاروں قسم کے مخلوقات ہیں، ہزاروں قسم کے مخلوقات کو تنہا روزی دینے والا، زندگی دینے والا، سانسیں دینے والا۔ بھائیو اللہ رب العالمین کو پہچانو، اللہ کی رحمت کو پہچانو۔ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا ستارہ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ زمین پر رہنے والے کیڑے، یہ زمین پر رہنے والی مخلوقات، یہ سب رب کی قدرت کی گواہی دیں گے، رب کی الوہیت کی گواہی دیں گے۔ بھائیو نہ جانے ہزاروں قسم کی مخلوقات زمین پر بسر کر رہی ہیں، ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں جو سمندروں میں تیر رہی ہیں، ایک مچھلی کا کھانا بتایا جاتا ہے 40 ٹن کے برابر خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، 40 ٹن ایک مچھلی، اور ایسی ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں جو سمندروں میں تیر رہی ہیں، ان تمام کو تنہا روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ پہاڑوں پر جاؤ، پہاڑوں پر رات کی تاریکی میں ہزاروں قسم کے کیڑے رہتے ہیں، کس کیڑے کو کتنی مقدار میں کتنی خوراک چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کس کیڑے کو کتنی سانسیں چاہیے، کون سا خوراک چاہیے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کو اللہ دے رہا، کھلا رہا۔ اپنے رب کو پہچانو اور اپنے دل کے کالا کو دور کرو۔ تو اپنے آپ کو اگر جانچنا ہے کہ کس کا دل کالا ہو چکا ہے، کس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اپنے آپ کو دیکھو کہ ایمان کے کس عمل پر یا ایمانیات کے کس جز پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اذان ہو رہی ہے، دل پر کوئی اثر نہیں کر رہا تو اپنے دل کا فوراً علاج کیجیے، ورنہ یہ دل بیمار ہو گیا تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا دل ہے، اگر دل وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ اگر دل کی یہی بیماری پر آپ کی موت ہو گئی تو پورا جسم جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہی اس کا اثر ہے، پورا جسم جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم کی تپش اور آگ کے انگاروں پر لٹائے جائیں گے۔
لہذا دلوں کا علاج کا بہترین نسخہ نبی نے بتلایا کہ استغفار کرتے رہو. استغفار کا 2 طریقہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ آدمی مسجد کے اندر آئے, 2 رکعت نماز پڑھے, اپنے رب کے سامنے ہاتھ دراز کرے, بلند کرے اور اپنے رب سے استغفار کرے, اپنے ماضی کے اوراق کو پلٹے اور دیکھے کہ اس کے گناہ, اس کی زندگی میں کہاں کہاں اس نے گناہ کیے ہیں, اللہ سے روئے گڑ گڑائے اور اپنے رب سے فریاد کرے. استغفار کا طریقہ یہ ہے. استغفار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے. کچھ ٹائم نہیں لگتا, کچھ بھی وقت نہیں لگتا, کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا. لیکن آج ہمیں اور آپ کو شکایت اس بات کی بھی ہے کہ جی اتنے بھر کا ٹائم نہیں مل پاتا, 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقت نہیں مل پاتا. دنیاوی چیزوں میں اس قدر مصروف ہے, اس قدر مصروف ہے کہ رب کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں مل پاتا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگو, اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں ایسا مشغول کر دوں گا کہ تمہیں اپنوں کے لیے وقت بھی نہیں بچے گا. قد ملأت بیدیک الشغلا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو, اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے, میرے لیے وقت نہیں نکالو گے, میرے لیے فرصت نہیں نکالو گے, تو میں تمہیں دنیا میں ایسا مشغول کر دوں گا کہ تمہیں اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا, اپنے والدین کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ملے گا, تمہیں اپنوں کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا اگر میرے لیے وقت نہیں نکالو گے. اور آج آپ اس حدیث کا معائنہ کر سکتے ہیں اپنے سماج میں پھیلے ہوئے لوگوں کو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پورا دن مصروف, پورا دن مشغول رہتا ہوں, بزی رہتا ہوں, کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا. تصور کرو کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں کہ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا, کہ تمہارا بیٹا کون سی غلطی کر رہا ہے, بیٹی کے لیے وقت نہیں مل پا رہا, تمہاری بیٹی کہاں کہاں جا رہی ہے, اپنی بیٹی کے لیے بھی وقت نہیں مل پا رہا, بیوی کے لیے بھی وقت نہیں مل پا رہا, والدین سے بات کرنے کا وقت نہیں مل پا رہا. کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ لہذا لوگوں, اپنے رب کے لیے وقت نکالا کرو. یہ زندگی جو تم جی رہے ہو, یہ سانسیں جو تم لے رہے ہو, یہ اس رب کی دی ہوئی ہے. اگر رب سانسیں چھین لے, ہے کائنات کی کوئی طاقت جو اپنے رب کو, ہے کائنات کی تو کوئی طاقت جو رب کو روک سکتی ہے. لہذا لوگوں, اپنے رب کو یاد کیا کرو, اپنے رب کے لیے وقت نکالا کرو, اپنے رب سے استغفار کرنے کے لیے وقت نکالا کرو. تو استغفار کا 2 طریقہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ آدمی مسجد کے اندر آئے, 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ سے روئے, یقین مانیے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یقین مانیے, دلوں کو جو سکون, جو چین, جو اطمینان, جو قرار استغفار کرنے کے بعد, 2 آنسو گرانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جو اطمینان ملے گا, کائنات میں کہیں اور کسی چیز میں اطمینان نہیں مل سکتا. آپ اس کو کل سے آزما کر کے دیکھ لیجئے, اس کو اپنی زندگی میں لا کر کے دیکھ لیجئے. استغفار کرنے کے بعد جو چین ملے گا, جو سکون ملے گا, کائنات میں کسی اور چیز میں اطمینان نہیں مل سکتا ہے. لہذا اپنے دلوں کو ٹٹولو, اپنے دلوں کے کا علاج کرو اور اپنے دلوں کا امتحان لو اور دیکھو کہ آپ کے دل پر کتنے نقطے ہیں یا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے. استغفار کے ذریعے سے ان دلوں کا علاج کرو. بھائیو, استغفار کا ایک فائدہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا. کہا طاقت چاہیے, پاور چاہیے تو لوگ استغفار کرتے رہو. استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويزدكم قوة الى قوتكم. اللہ نے کہا لوگوں استغفار کرتے رہو, اللہ تمہیں طاقت سے نوازے گا, تمہیں پاور سے نوازے گا, اللہ تمہاری شان بڑھائے گا, تمہیں مقام مرتبہ عطا کرے گا. ایک اور بات, آخری فائدہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آخری فائدہ, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی میں اگر دکھ ہو, درد ہو, تکلیف ہو, مصیبت ہو, پریشانی ہو, پرابلم ہو, ٹینشن ہو, کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو, استغفار کرتے رہو, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا جن سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اکثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لوگوں کثرت سے استغفار کرتے رہو, اللہ ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا. لوگوں استغفار کرتے رہو, ہر تنگی سے اللہ آزادی عطا فرمائے گا.
گا جو آدمی کے پلان میں بھی نہیں تھا، تدبیر میں بھی نہیں تھا، سوچ ہی سکتا تھا، اللہ اس طریقے سے اسے روزی عطا فرمائے گا۔ اور استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے استغفار، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے راتوں رات معراج کرایا، آپ نے جنت و جہنم کا نظارہ کیا۔ جہنم میں آپ نے دیکھا کہ عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خاص مجلس منعقد کی۔ آپ نے عورتوں سے کہا یا معشر النساء، یا معشر النساء، یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرتی رہو، خیرات کرتی رہو، مسکینوں کا خیال کرتی رہو، یتیموں کا خیال کرتی رہو، بیواؤں کا خیال کرتی رہو، اور کثرت سے استغفار کرتی رہو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ پایا ہے۔ لہذا جہنم سے اگر آزادی چاہیے اور جہنم میں جو تعداد میں نے دیکھی ہے اس تعداد سے اگر خلاصی چاہیے، چھٹکارا چاہیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اے عورتوں کی جماعت استغفار کرتی رہو، استغفار کرتی رہو۔ یہ استغفار تمہیں جہنم سے آزادی دلائے گا، یہ استغفار تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہوگا، جہنم سے خلاص کے استغفار تم کو دلائے گا۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ استغفار خود بھی کریں، اپنے آپ کو بھی اس کا عادی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا عادی۔ استغفر اللہ میں کہنے میں کون سا پیسہ آپ کا ضائع ہو رہا، کون سا وقت آپ کا ضائع ہو رہا، کون سی انرجی صرف ہو رہی؟ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ بھائیو، ایک واقعہ نقل کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جہاں استغفار گناہوں سے ہوتا ہے کہ آدمی اگر گناہ کر لے تو استغفار کر کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہیں پر استغفار ایک مذہب سے، یعنی کسی بھی مذہب سے نکل کر کے مذہب اسلام میں آنے کا نام بھی استغفار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جب استغفار کیا اور کفر کے مذہب کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام سے جو وابستہ ہوئے تو اللہ نے کو کتنا بڑا فائدہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے محبوب صحابی، جب نبی کی محبت دل میں پیدا ہوئی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے، اپنے گناہوں سے استغفار کر کے، اپنے مذہب سے توبہ طائب ہو کر کے جب اسلام کو انہوں نے قبول کیا تو مدینہ کی طرف رخ کیا اور مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کی دولت کا حال یہ تھا کہ مدینے مکے کی جس گلی سے گزرتے تھے محسوس ہوتا کہ عبد الرحمن کا گزر ہوا ہے، ان کے جسموں سے خوشبو ہی کچھ ایسی آ رہی تھی۔ چنانچہ جب وہ مدینہ جانے لگے تو گھر والوں نے کہا کہ عبد الرحمن جو دولت تو لے کر کے جا رہا ہے تو نے مکے کی سرزمین سے کمائی ہوئی ہے، عبد الرحمن تو دولت کو یہیں پر چھوڑ کر جا۔ عبد الرحمن نے کہا لوگو جاؤ، ایک بار جو اپنے مذہب سے میں آزاد ہو چکا ہوں، رب کے نبی کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے تو میں ایسے دولت کو اپنے پیروں کے ٹھوکروں سے مارتا ہوں۔ چنانچہ بیوی کو لے کر کے جانے لگے، بچے کو لے کر کے جانے لگے۔ لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ بیٹی ہمارے گھر کی ہے، یہ بچہ اس مکی کی سرزمین کا، تجھے جانا ہو تو جا، اپنی آن اولاد کو بھی چھوڑ کر کے جا۔ عبد الرحمن بن عوف پھٹے پرانے کپڑے میں نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ نبی نے جب عبد الرحمن کا یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ عبد الرحمن جس کی دولت کا شہرا، جس کی دولت کا چرچا آج نبی کی محبت میں پھٹے پرانے کپڑے میں پہنچا ہوا، کہا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی دنیا لٹ گئی، دنیا لٹ گئی، سب کچھ لٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن اگر تو اپنے مذہب سے توبہ طائب ہو چکا ہے اور تو نے نبی کی محبت کو اپنا لیا، ایمان کو پہچان لیا، اسلام کو قبول کر لیا، عبد الرحمن تیری پوری دنیا بچ گئی۔ اسی مجلس میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میرے پاس دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو تیرے لیے طلاق دیتا ہوں، جس سے تو شادی کرنا چاہے میں اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑے ہوتے ہیں، اے بھائی میرے پاس دو باغ ہیں، ایک باغ کو تیرے لیے وقف کرتا ہوں۔ عبد الرحمن
مال اور اولاد میں برکت دے. دلونی الی سوق المدینہ, مجھے مدینے کا بازار دکھلاؤ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور تجارت کرنا شروع کر دیتے ہیں. چند دنوں کے بعد عبد الرحمن نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں سبحان اللہ بارک اللہ فی اہلی. عبد الرحمن ابھی مدینہ کیسے لٹا پٹایا تھا, ہاتھ میں کچھ نہ تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس مٹی کو بھی تو ہاتھ لگایا تھا مٹی تیرے لیے سونا بن جاتی ہے. یہ اپنے مذہب سے توبہ طائب ہونے کی برکت تھی. یہ استغفار اپنے مذہب سے مغفرت طلب کرنے کی برکت تھی. اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی برکت تھی. کہ عبد الرحمن کی دولت کا عالم یہ ہے. عبد الرحمن کی دولت کا عالم یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مدینے کی زمین پر دھمک کی آواز پیدا ہوئی. مدینے کی زمین پر دھم دھم کی آواز پیدا ہوئی. میں نے پاس میں کھڑے صحابی سے پوچھا اے صحابی رسول یہ جو دھم دھم کی آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے, کیسی آواز ہے؟ غور سے سنیے گا بھائیو. اما عائشہ مومنوں کی ماں اما عائشہ کہتی ہے دھم دھم کی آواز مجھے مدینے کی سرزمین پر سنائی دے رہی تھی. میں نے پوچھا ایک صحابی سے اے رسول اللہ کے صحابی یہ دھمک کی آواز کیسی؟ اس آدمی نے بتلایا کہ اے ماں عبد الرحمن کی دولت سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ مدینے کی سرزمین پر پہنچا ہے. دولت اتنی, اونٹ اتنے, خزانے اتنے کہ ان کے چلنے سے زمین پر دھم دھم کی آواز پیدا ہو رہی ہے. بھائی یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ توبہ طائب ہونے کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کے استغفار کے نتیجے میں, ان کے توبہ کرنے کے نتیجے میں ان کو اتنی دولت دی. کیفیت کیسی تھی جب وہ مدینہ تشریف لائے تھے مکہ چھوڑ کر کے, ہاتھ میں کچھ نہ تھا لیکن اللہ نے ان کی زندگی میں اتنی برکتیں ڈالی, ان کی دولت ان کو خزانے سے اتنا نوازا کہ وہ جو زمین پر چلتے ہیں ان کی دولتیں لطیفتی اونٹوں سے جب زمین پر آتی ہیں تو ایسے صورت میں زمین میں دھم دھم کی آواز پیدا ہوتی ہے. اما نے کہا کہ اے فلاں صحابی عبد الرحمن کا کیا عالم ہوگا جب وہ رب کی جنت میں چھلانگیں مارتا ہوا کودتا ہوا داخل ہوگا. یہ صحابی دوڑے ہوئے آیا کہا عبد الرحمن ماں نے تم کو یہ خوشخبری سنائی ہے. کہا کیا خوشخبری ہے؟ اور کہتے ہیں اما نے کہا ہے, اما عائشہ نے کہا ہے کہ عبد الرحمن کا کیا عالم ہوگا کہ نبی کہہ رہے تھے کہ جب وہ رب کی جنت میں چھلانگیں مارتا ہوا رب کی جنت میں کودتا ہوا داخل ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں صحابی اس بشارت کو سن لینے کے بعد تو گواہ ہے یہ اونٹوں سے, یہ دولت سے بھرا ہوا اونٹوں کا قافلہ پورا میں رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. انہیں جنت مل گئی تو دنیا کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظروں میں نہیں رہ گئی. استغفار کا فائدہ یہ ہے بھائیو, زندگی میں چین چاہیے, سکون چاہیے, اطمینان چاہیے تو اللہ سے استغفار کرتے رہو. جہنم سے آزادی چاہیے تو استغفار کرتے رہو. اللہ رب العالمین کے ہاں مقرب بننا ہے تو استغفار کرتے رہو. اللہ کے یہاں قابل تعریف بننا ہے تو استغفار کرتے رہو. یہی استغفار ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. استغفار کرتے رہو, استغفر اللہ پڑھتے رہو, کچھ ضائع نہیں ہوتا لیکن اس کے بدلے میں دنیا بھی ملتی ہے اور آپ کو آخرت بھی ملتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کی ایک خاص عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر آن ہر وقت ہر گھڑی ہمیں استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں استغفار کے ذریعے اپنے دلوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.